अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात 11:55 पर बिस्तर पर नींद दराज होते हमेशा की तरह आज दिन मैंने उसके नंबर पर टेक्स्ट छोड़ा। क्या कर रही हो? उसमें एक बात अभी भी अच्छी थी, वो इंतज़ार नहीं करवाती थी। उस रात भी सेकंड बदलने से पहले उसने मुझे रिप्लाई किया, सुबह 8 बजे मरी जाना है आउटिंग पे, पैकिंग हो रही है। फिर 2-3 टेक्स्ट के बाद राब्ता हमेशा की तरह मुनक़ते हो गया और मैं मरी के पॉइंट्स को गूगल पर सर्च करने लगा। मरी का जिक्र आते ही अचानक मेरे जहन में एक ख्याल सा गूंजा, जिस पर यकीन की मुहर लगाकर मैं रूम लाइट ऑफ करके पुरसुकून सा सो गया। सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने फ्रेश होने के बाद एक हैंड बैग तैयार किया और खुद की आईने में फाइनल लुक देखी। डार्क ब्लू जीन्स पर रेड शर्ट के साथ ब्राउन जैकेट पहने मैं बिल्कुल रेडी था। जितना वक्त उससे अपने शहर से मरी पहुंचने में लगता, मुझे अपने शहर से उस वक्त का दुगना ज़्यादा फासला तय करना था। इसलिए मैंने 4 बजे का इंतखाब किया। मरी जाने के लिए मैंने अपनी ब्लैक पजारों का इंतखाब किया। जिस वक्त मैं मरी पहुंचा, दिन के 10:30 बज रहे थे। पजारों से निकला तो मुझे मरी की बर्फ़ज़ार पहाड़ियों के साथ यख बस्ता हवाओं ने वेलकम किया। गो के मैं जानता था अब तक वो मरी पहुंच चुकी होगी। तस्दीक के लिए मैंने उसके नंबर पर अपना पैगाम भेजा और पहुंच गए तुसी मरी। वही फ़ौरन से रिप्लाई आया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसे बता सकता था कि मैं उसको उस वक्त मरी देखने आया हूँ, मगर मैंने सोचा उसे ढूंढकर सरप्राइज़ करूँगा और फिर उसकी आंखों में उन फीलिंग्स को देखूँगा जिसे वो लफ्ज़ों से कवर कर लेती थी। 2 घंटे बर्फ़ की दबीर तहों पर चलते, इसे ढूंढते टांगे अब शल होने को थीं। एक चीज़ मिस हुई मुझसे। मैं उससे ये पूछना भूल गया था कि उसका ज़ाहिरी हुलिया कैसा होगा। अब मुझे नदीदों की तरह हर उस लड़की को देखना था जो अबाया में मौजूद थी। इन 10 सालों में इतना तो मैं जान गया था कि वो मरी आने के लिए भी अबाया का इंतखाब ही करेगी। मैं मज़ीद कुछ घंटे उसे ढूंढने में लगा सकता था, मगर अगर ये मैं कर गुज़रता तो बेवकूफ़ी होती मेरी। ज़िंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती कि हम अपनी सांसें इकट्ठी कर सकें। मैंने उसे अचानक से सरप्राइज़ करने के इरादों पर मिट्टी डाली और उसके नंबर पर टेक्स्ट किया, मुझे मरी की वो लोकेशन सेंड करो जहाँ तुम इस वक्त खड़ी हो। वही झट से रिप्लाई आया, बस कुछ घंटे ढूंढने पर थक गए हो। मैं चौंका, मगर अगला टेक्स्ट मुझे बर्फ़ की तरह जमा गया। डार्क ब्लू जीन्स पर रेड शर्ट के साथ ब्राउन जैकेट, तुम्हारी नमूनों जैसी ड्रेसिंग बदली नहीं। और मैं पागल ही तो हो उठा था। आखिर क्या था उस लड़की में? हर बार अल्लाह के सामने मुझसे पहले पहुंच जाती थी। मैंने डोलती सांसों के साथ गिरती बर्फ़ की ओट से अपने चारों सिम दीवानों की तरह देखा। सफ़ेद बर्फ़ पर रंग बिरंगे इंसानों के झुरमुट, ऐसे जैसे किसी आर्ट गैलरी में लटकती कोई पेंटिंग। इस भीड़ में उसे कैसे तलाशता मैं? मगर इसी भीड़ से उसने भी तो मुझे ढूंढ लिया था। तो क्या मेरी चाहत अभी भी उसकी चाहत से आगे नहीं बढ़ पाई थी? सूरज मरी के पहाड़ों पर आने से माजरत कर चुका था। एक चांद था जो धड़ल्ले से आ निकला था और मुझे बस चांद के आने का ही डर था। मुझे उस चांद के आने से पहले उसे ढूंढना था, वरना मुमकिन था काली रात के सियाह गोर अंधेरे मेरी किस्मत में लिख दिए जाते। मैंने हार मानी और सेल फोन पर पड़ी बर्फ़ की बॉल्स को झाड़कर टेक्स्ट टाइप किया। मैंने आज भी कई बार की तरह उसकी मिन्नत की, रहम करो मुझ पर, मुझे दिखाई दो। शायद वो खिलखिलाई थी, जिसकी गवाही आसमान से गिरती बारिश की नन्ही सी बूंद ने दी थी। अरे देखो तो, शहजादा एक फ़कीरन से रहम की इल्तिजा कर रहा है। उस तंज पर अज़ियत की छुरी ने मेरे वजूद को काटा और मेरी आंखों में नमी तैरने लगी।
آنکھیں بند کر کے میں نے اس نمی کو حلق تک پہنچایا اور اس بار اس کے سامنے برسوں پہلے جیسا رویہ اختیار کیا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، مگر پھر اس کے بعد اسی برف تلے میری قبر بنا کر واپس جانا۔ میری دھمکی کارگر تو ثابت ہوئی، مگر بدگمانیاں اپنی جگہ موجود تھیں۔ لاہور کے شاہی قلعے میں بنی میری محبت کی قبر کا یہ حق ہے کہ مری کی سفید برف بھی ایک قبر چاہتی ہے۔ وہ بے رحم نہیں تھی، اسے میں نے بنایا تھا۔ میں نے اس کے تلخ لفظوں کا اثر زائل کرنے کو آنکھیں بند کی کہ اس کی خوشبو نے میری سانسوں پہ حملہ کیا۔ اٹرنل لو، مجھے یاد ہے اس نے بتایا تھا وہ یہ خوشبو استعمال کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا، پتہ ہے شاہ، پہلے میں اٹرنل لو استعمال کرتی تھی، اب میں تمہاری ڈبل ڈائمنڈ خرید کر لائی ہوں۔ میں ان دونوں خوشبوؤں کو ملا کر یوز کروں گی تاکہ میری اور تمہاری خوشبو ایک ہو سکے۔ ابھی میں خوشبو سے نہیں نکل پایا تھا کہ اس کی آواز نے میری سماعت سے ٹکرائی۔ محبت کے سچے تو خوشبوؤں کو محسوس کر لیتے ہیں شاہ۔ افسوس تم محبت میں بھی سچے ثابت نہ ہو سکے۔ وہ میری محبت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسے حق تھا، وہ وہی کر رہی تھی جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ خوشبو کے بعد آواز نے میری حسیات برف میں برف کی طرح جما دی تھی۔ ہوش میں آتے ہی میں نے آواز کی سمت رخ کیا، مگر وہ ان رنگ برنگی پینٹنگز میں کھو گئی تھی۔ جتنا میں نے اسے تڑپایا تھا وہ آج سارے بدلے لے رہی تھی۔ جو بھی تھا بہت اذیت تھی، مگر جب محسوس ہوا کہ میں ہار گیا ہوں تو میری ٹانگوں سے جان نکلتی گئی۔ گھٹنوں کے بل برف کی چادر پر سر جھکائے میں کچھ دیر اور اپنی ہار کا رنج کرتا کہ سیلف پر اس کے لکھے حروف نے مجھے زندگی کی نوید دی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھو، ریلنگ پر جھکی واحد لڑکی وہی ہے جو کبھی تمہاری منتظر ہوتی تھی، جس کے تم آج منتظر ہو۔ میں جھٹ سے پلٹا اور میری نظر رخ موڑے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ میں اپنی ناہموار سانسوں کو ترتیب دیتا اس کی جانب بڑھا جب اس نے ایک اور عنایت کی مجھ پر۔ اب وہ رخ میری طرف کیے میری جانب چلتے برف پر پاؤں بناتی جا رہی تھی۔ یک بستہ ہوا آنکھوں میں دھندلاہٹ لانے لگی تھی۔ اس کے اور میرے بیچ چند قدموں کے فاصلے پر میں رکا اور اپنے ہاتھوں سے برف کی چادر کو چیر کر اس کے لیے دل بنایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دل تک پہنچتی، میں نے دل کے خانے میں جانے شاہ لکھا۔ میں گھٹنوں کے بل دل کے قریب بیٹھا، اس کی نظر کرم کا منتظر۔ وہ دل کے آغاز پہ ٹھہری۔ مجھے لگا میری معافی کا وقت ہوا چاہتا ہے، مگر پھر میں نے اس کے قدموں کو دل کے آغاز سے دل کے اختتام تک چلتے دیکھا، کاغذ پر لکھے جانے شاہ کے حروف کو آنکھوں سے لگانے والی۔ آج انہیں پیروں سے کچل گئی تھی۔ میری خوش فہمی اس طرح اڑی جیسے اس وقت مری کے آسمان پر برف کی گولیاں اڑ رہی تھیں اور میرے ہاتھوں سے بنائے دل کو اپنے پیروں سے روند گئی تھی۔ میرے آنسو برف کی چادر پر برف بنتے گئے۔ میرا جرم اتنی آسانی سے معاف ہونے والا نہیں تھا۔ میں اٹھ بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا وہ ابھی تک یہیں کھڑی ہے۔ میرا رخ مغرب کی جانب تھا، اس کا رخ مشرق کی سمت۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، تمہیں پتہ ہے شاہ، مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو کسی کی خاموش محبت کو جھنجھوڑ کر ان سے اپنی محبت کے قصیدے پڑھواتے رہیں اور پھر جب ان کی محبت کا تماشا دنیا دیکھ لیتی ہے تو انہی کی محبت پر تھوک دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے شاہ، میں نے اللہ سے منت کی تھی کہ شہزادے کو فقیرن سے محبت نہیں عشق ہو جائے، اور جب وہ اس کے عشق میں فنا ہونے لگے تو اسے اس کی قبر کے سامنے لا کھڑا کرنا۔
اور اسے وہ تختی دکھانا جس پر لکھا گیا تھا، شہزادی، یہ تیرا حق تھا کہ تجھے شاہ ملے۔ تم نے شہزادی سے اس کا حق چھینا، تو آج شہزادی تمہارے لیے نہیں رہی۔ شاہ، میں کہتی تھی نا، تمہاری بے پروائیاں میری شریانوں میں خون کے ساتھ مکس ہونے لگی ہیں۔ اس نے میری ٹھنڈی ہتھیلی تھام کر کچھ پیپرز میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگی، سوچا تو یہی تھا کہ اس ہاتھ کو سیاہ دھاگا باندھنے کے لیے تھاموں گی، مگر تم نے وہ حق مجھے سونپا ہی نہیں۔ مگر میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے ہاتھ پر سیاہ کاغذ رکھا ہے جو ساری عمر تمہیں میرے دکھ میں نڈھال رکھے گا۔ اور پتہ ہے شاہ، میری آخری خواہش بھی یہی تھی کہ میں تمہیں کبھی اپنے لیے روتا دیکھوں، اور آج میں دیکھ رہی ہوں۔ نقاب سے جھانکتی اس کی پتھر آنکھیں بے حسی کے دہانے پر تھیں۔ شہزادہ فقیرن کے لیے باقی کی ساری عمر روئے گا، مگر بے سود۔ اس نے نقاب اتارا۔ اب وہ مسکرا رہی تھی، مسکراتے مسکراتے پھر وہ رونے لگی۔ وہ سسکیاں جو میں فون پر سن کر اکتا جاتا تھا، آج ایسے میں مجھے اس کی سسکیاں اذیت بن کر ڈسنے لگی تھیں۔ اس نے اپنے ٹھنڈے کپ کپاتے ہاتھوں سے میرے ہاتھ کو تھاما اور ان سے اپنے گالوں پر بہے آنسو پونجے اور کہنے لگی، میں چاہتی تھی کہ میرے آنسو تمہاری ہتھیلی میں جذب ہوں۔ پھر اچانک اس نے میری جیکٹ کو کالر سے گرا کر اپنی پیشانی میری شرٹ پر دل کی جگہ پر رکھ دی۔ میں سن ہو چکا تھا۔ اب میری شرٹ اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ روتے روتے ہی وہ بولی، تم جانتے تھے نا شاہ، میری خواہش تمہارے کرتے میں اپنے آنسو جذب کرنے کی تھی۔ مجھ سے دور ہٹ کر مجھے کہنے لگی، تم نے تو مجھے ساری زندگی خالی ہاتھ ہی رکھا، مگر شاہ، میں تمہیں اتنا کچھ دے کر جا رہی ہوں کہ تمہیں کسی شے کی خواہش نہیں رہے گی۔ الٹے قدموں پیچھے پلٹتے ساکت آنکھوں پر جمے آنسوؤں کے ساتھ وہ کہہ گئی، ہاں وہ ایسا ہی تھا۔ اسے دیکھ کر آج بھی قافلے راہ بھول جاتے تھے۔ وہ بھی راہ بھول گئی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، مگر قدموں کے ساتھ میری آواز بھی جم سی گئی تھی۔ میری نظروں نے اسے گاڑی تک بیٹھ کر گیٹ لاک ہو جانے تک دیکھا۔ میں نے ہاتھ میں پڑے لفافے کو کھولنا چاہا تو اس میں سے سیاہ دھاگا جھانکتا نظر آیا۔ اب اس کی گاڑی حرکت میں آ چکی تھی، جبکہ اس کی نظریں ابھی بھی مجھ پر جمی تھیں۔ سیاہ دھاگے کو مٹی میں بند کر کے میں نے لفافے پر لکھی تحریر پڑھنا شروع کی، لیکن یہ تحریر کسی ہاسپٹل کی فائل رپورٹس تھیں۔ میری نظر نے تحریر کو پڑھا، میرے ہاتھ میں کاغذ لرزا اور پھر زمین پر جا گرا۔ اسے بلڈ کینسر کی آخری زندگی کے 18 دن باقی تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگا۔ میرے ہاتھوں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو چھوا، میرے قدم گاڑی کی اسپیڈ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے مڑی کے ٹھنڈے فرش پر گرا۔ مڑی کے پہاڑوں سے لے کر برف زادوں کے چپے چپے نے سنا تھا۔ شہزادہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رویا تھا۔ مری میں تفریح کے غرض سے آئے لوگوں نے ایک مرد کو ایک عورت کے لیے روتا دیکھا تھا۔ اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ ان کامیاب مردوں میں سے تھا جو کسی عورت کے لیے رویا تھا۔ قبر پر روتے رہنے سے سکھ پاؤ گے۔ تم نے کتنی دیر لگا دی شہزادے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔